دنیا اس وقت ایک غیر معمولی غذائی بحران کا شکار ہو رہی ہے اور یوکرین جنگ اس میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ اس کے بدترین اثرات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں افراد کو غذائی قلت اور قحط کا خطرہ ہے۔ عالمی اداروں کی کوششوں سے دنیا میں بھوک اور غربت میں کسی حد تک کمی ہو رہی ہے، تاہم 2014 کے بعد اس کا گراف دوبارہ اوپر جانے لگا ہے اور گزشتہ 2 سالوں کے دوران تو خوراک کی کمی کے شکار افراد کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تقریباً 80 کروڑ افراد پہلے ہی خالی پیٹ سونے پر مجبور ہیں اور اب ایک نیا غذائی بحران سر پر منڈلا رہا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے عالمی سطح پر اشیاء خوراک کی رسد میں رکاوٹوں کی وجہ سے 2022 کو پہلے ہی مشکل ترین سال تصور کیا جا رہا تھا، جس میں مہنگائی، بے روزگاری اور بھوک بڑھنے کے خدشات تھے۔ کووڈ کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں نے بھی خوراک کی پیداوار اور رسد پر منفی اثرات مرتب کیے۔ ان دونوں عوامل کے باعث عالمی سطح پر گندم کی رسد 4 سال کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی اور گندم درآمد کرنے والے ملکوں میں قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، اور پھر جنگ لگ گئی، جس کی وجہ سے یوکرین کی 25 ملین ٹن گندم کی برآمدات معطل ہو گئیں۔ یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے جو کئی ترقی پذیر ملکوں کے سالانہ کھپت کے برابر ہے۔ روس اور یوکرین گندم برآمد کرنے میں سر فہرست ہیں۔ انہیں دنیا کی بریڈ باسکٹ کہا جاتا ہے، لیکن گزشتہ تقریباً 4 ماہ سے جاری جنگ کی وجہ سے یہ بریڈ باسکٹ بند پڑی ہے۔ اس صورتحال نے عالمی سطح پر غذائی بحران کے مزید شدت اختیار کرنے کے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے اور ہر جگہ قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے چیف اکانومسٹ عارف حسین کہتے ہیں، فرض کریں اگر آپ کا ملک پہلے یوکرین سے گندم خرید رہا تھا اور اب آسٹریلیا، کینیڈا یا ارجنٹائن سے درآمد کر رہا ہے، تو فریٹ چارجز کی وجہ سے درآمدی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کا براہ راست اثر صارفین پر ہی پڑے گا۔ پھر ترسیل میں بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے، جس سے درآمد کنندہ ملک میں قیمتیں مزید اوپر جا سکتی ہیں اور پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے اشتعال میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بحران سری لنکا کی طرح کئی ممالک میں پرتشدد داخلی خلفشار کا باعث بن سکتا ہے۔ تیونس اپنی ضرورت کی تقریباً 42% گندم یوکرین سے درآمد کرتا ہے اور خوردنی تیل کے لیے بھی اسی پر انحصار کرتا ہے، لیکن جنگ کے بعد تیونس گورنمنٹ کسی ایسے سپلائر کی تلاش میں ہے جس سے درآمدی بل بڑھائے بغیر دونوں کموڈیٹیز خریدی جا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں خوراک کی قلت کے باعث عوام کی بھوک غصے اور اشتعال میں بدل رہی ہے اور وہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہیں۔ سن 2008 کے عالمی معاشی بحران میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب تقریباً 40 ملکوں میں مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے تھے اور پرامن احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق سپلائی چین کے مسائل اور جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر صرف خوراک کا بحران ہی جنم نہیں لے رہا، بلکہ توانائی کا بحران بھی سر پر منڈلا رہا ہے اور فرٹیلائزر سیکٹر بھی اس کی زد پر ہے۔ ظاہر ہے زراعت کا دار و مدار سستے ایندھن اور کھادوں پر ہوتا ہے، لیکن گزشتہ چند ماہ کے دوران دونوں کی قیمتوں میں اضافے نے کسانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ بڑے کسانوں کے منافع میں کمی ہوئی ہے، جبکہ چھوٹے اور کم رقبے کے حامل کسانوں کے لیے زرعی اخراجات پورے کرنا ہی ناممکن ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں کسان کھادوں کا استعمال کم یا بالکل ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، جیسا کہ پاکستان میں ڈی اے پی کھاد کی قیمت 10,000 سے زائد ہونے کی وجہ سے اس کے استعمال میں کافی کمی ہو چکی ہے۔ کھادوں کے کم استعمال کے نتیجے میں زرعی پیداوار بھی کم ہوگی، جو سر پر کھڑے غذائی بحران کو مزید شدید کر دے گی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے چیف اکانومسٹ اشیاء خورد و نوش کی عدم دستیابی کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس بحران سے کرۂ ارض کا شاید ہی کوئی ملک محفوظ ہو۔ امریکہ میں خوراک اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مہنگائی سن 1981 کے بعد بلند ترین سطح پر ہے۔ برطانیہ میں گزشتہ ایک عشرے کے دوران اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ایسا اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ غریب اور کم آمدن والے ممالک کی صورتحال کہیں زیادہ خراب ہے۔ پاکستان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی کی شرح 22% تک پہنچ چکی ہے، جو سن 2008 کے بعد بلند ترین ہے۔ اس طرح پٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ اکانومسٹ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ رواں سال کے آخر تک مہنگائی کی وجہ سے کئی ملکوں میں بد امنی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے صرف عوام کا اشتعال اور غصہ ہی نہیں، بلکہ بھوک سے مرنے کا خوف انہیں حکومتوں کے خلاف اٹھنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ ممالک جنہیں سپلائی چین کے مسائل درپیش نہیں، وہ خوراک کا نہ صرف وسیع پیمانے پر ذخیرہ کر رہے ہیں، بلکہ برآمدات پر بھی پابندی لگا دی ہے۔
مثال کے طور پہ بھارت گندم کی برآمد پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ اسی طرح چند ماہ قبل ملیشیا نے پام آئل کی برآمد روک دی تھی۔ مجموعی طور پر 23 ممالک خوراک کی برآمدات پر پابندی لگا چکے ہیں۔ پابندی جاری رہی تو ان ملکوں میں کسان ذخیرہ اندوزی کریں گے یا پھر دیگر فصلوں کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، جس سے پیداوار میں کمی اور قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ یوں فوڈ ایکسپورٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دے گا اور غریب ممالک شاید یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکیں۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ حکومتوں کو چاہیے کہ خوراک اور ایندھن کی عوام کو مسلسل اور سستے داموں فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں، اور IMF جیسے عالمی مالیاتی ادارے معاشی مشکلات کی شکار حکومتوں کی مدد کریں تاکہ وہ خوراک درآمد کر سکیں اور دنیا کو غذائی بحران اور ممکنہ قحط سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح اشیاء خوراک کی قیمتوں میں کمی یوکرین جنگ کے خاتمے سے بھی وابستہ ہے، کیونکہ یوکرین کی 25 ملین ٹن گندم مارکیٹ میں آنے سے قیمتیں کم ہو جائیں گی اور غریب ممالک کے لیے اسے درآمد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان اقدامات سے گلوبل فوڈ کرائسس سے تو کسی حد تک بچا جا سکے گا، تاہم یہ دنیا کو خوراک سے متعلق درپیش طویل المدتی مسائل کا حل نہیں۔ محض 10 ممالک دنیا کی 90% برآمدات کرتے ہیں، جن میں گندم، مکئی، چاول اور سویابین جیسی کموڈٹیز شامل ہیں۔ ان ممالک میں پیدا ہونے والے کسی مسئلے کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ماہرین بالخصوص خوراک کے لیے صرف 1 یا 2 ملکوں پر انحصار کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔